بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ابصار عالم، صحافی ابصار عالم جو جن کے خلاف ایف آئی اے نے کارروائی شروع کی تھی، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اور اس کیس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کی۔ اب اس میں جو پارٹی بنایا گیا ابصار عالم کی طرف سے، وہ وفاقی حکومت کو بذریعہ سیکرٹری داخلہ پارٹی بنایا گیا، ڈی جی ایف آئی اے کو پارٹی بنایا گیا، ڈی جی سائبر کرائم کو پارٹی بنایا گیا، اور انسپیکٹر مظہر شاہ جو کہ ان کے خلاف جو نوٹس تھا اس میں وہ بطور تفتیشی افسر تھے، ان کو بھی پارٹی بنایا گیا۔ اور ان کے جو وکیل تھے وہ تھے جہانگیر جدون صاحب۔ جہانگیر جدون صاحب آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے وکیل ہیں، اور یہ لیگی وکلا ٹیم کے اسلام آباد میں یہ ہیڈ ہیں اور ابصار عالم کے حق میں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہوں، حامد میر ہوں، یا ابصار عالم جیسے لوگ ہوں، یا یہ جتنا بھی ایک خاص طرح کا مافیا ہے، ان کو جو وکلا ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے نون لیگ۔ جیسے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہی بیرسٹر جہانگیر جدون کو وکیل مقرر کیا گیا تھا جب وہ اوپن بیلٹ ریفرنس کے خلاف جے جو ایف کی بہاف پر پیش ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی حامد میر کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے کوئی معاملہ ہو، سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے تھے جب 16 صحافیوں نے درخواست فائل کی تھی کہ نواز شریف کی جو معاملہ ہے اس کو سامنے لایا جائے یا اس کی تقریر دکھانے کی اجازت دی جائے، تو وہی سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے ڈسکا الیکشن میں بھی وکیل ہیں۔ تو یہ ایک خاص طرح کے لوگ ہیں، اور ان کے کہیں نہ کہیں جا کر آپس میں جڑتے ہیں، اور ان کا پیچھے ایجنڈا ایک ہے۔ درخواست میں انہوں نے موقف یہ اپنایا، جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں ان کے سامنے جو درخواست ہے اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ ایف آئی اے نے جو شکایت کی ہے اس کی کاپی فراہم کیے بغیر پیش ہونے کا نوٹس دیا، جو مقررہ وقت گزرنے کے بعد موصول ہوا۔ نہ تو مجھے کاپی دی گئی، نہ مجھے سارے معاملات کو دکھایا گیا، کیونکہ ان کے خلاف جو ایلیگیشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹنے کے حوالے سے، اب یا تو یہ کھل کر بات کریں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور پھر اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان ہر تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، یا مریم نواز دیتی ہیں، یا نواز شریف جرنیلوں کے نام لے کر ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سیاست میں تو وہ گھسیٹ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر کیوں بیٹھے ہیں، وہ آئیں اور اس سارے معاملے کو دیکھیں۔ تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اب اس پر ان کو دیکھنا تو ہوگا، اس معاملے پر ان کو نوٹس تو لینا ہوگا، لیکن اب یہ جو لوگ ہیں ابصار عالم اینڈ کمپنی، یہ ان کا گلہ نہیں کرتے جو زبردستی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کے لیے سارا دن تقریریں کرتے ہیں، بلکہ یہ دوسرے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دوسرے اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ پیمرا کے سابق چیئرمین ہیں ابصار عالم، انہوں نے عدالت کو یہ بھی کہا ہے کہ ایف آئی اے کو شکایت کی کاپی اور اس کے ساتھ جمع کرایا گیا جو مواد ہے یا ایویڈنس ہے وہ بھی فراہم کرنے کا کہا جائے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کئی دفعہ گئے ہیں ایف آئی اے کے پاس کہ ہمیں وہ جو کمپلینٹ ہے، شکایت ہے، یا اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس وہ ہمیں مہیا کیے جائیں، لیکن اس کا جواب ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شکایت کی جو کاپی ہے اور متعلقہ مواد کا تبادلہ وہ کیا جائے تاکہ ہم انکوائری میں پیش ہوں اور ہم اپنا جواب جمع کروا سکیں۔ ابصار عالم نے یہ بھی کہا کہ حکومتی پالیسیوں سے اختلاف اور تنقید کے باعث میری آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ میں تجربہ کار صحافی، ممبر پی ایف یو جے اور سابق چیئرمین پیمرا ہوں، اور انسانی حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہوں، کیونکہ میں اتنے بڑے عہدوں پہ رہا ہوں، تو اس لیے میرے پاس یہ جو میرا ایک فنڈامنٹل رائٹ بن گیا ہے کہ میں جس کا چاہوں، جس کی چاہوں پگڑی اچھالوں، جس کی چاہوں میں اس کے خلاف جھوٹے الزامات لگاؤں، میں اس کے اوپر جھوٹے بیانات ان کے حوالے سے دوں۔ تو کیونکہ میں اتنے بڑے عہدوں پر رہا ہوں تو پھر مجھے ان ساری چیزوں کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ سائبر کرائم قوانین کے غلط استعمال کی کوشش کی جا رہی ہے میرے خلاف، اور جبکہ ہمیشہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے۔ اب معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس میں پھر آپ کو پتہ ہے یا وہ میر شکیل الرحمان ہو سکتے ہیں، یا وہ نواز شریف ہو سکتے ہیں، یا وہ پی ڈی ایم ہو سکتی ہے، یا وہ مولانا فضل الرحمان ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ابصار عالم، اور ان کے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے ابصار عالم نے کئی سفر بھی کیے ہیں نواز شریف کے ساتھ، اور وہ تصاویر بھی آپ نے دیکھی ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ میں ہمیشہ قانون کی حکمرانی اور عین کی
بالادستی کی بات کی ہے۔ میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ قانون اور آئین کی بالادستی سے یہ مراد ہے کہ پہلے آپ کی بطور شہری ریاست کے ساتھ جو لوائلٹی ہے وہ اپنی آپ وفا جو ہے اس کو ثابت کریں اور اس کے بعد اپنے حقوق مانگیں۔ آپ آرٹیکل 5 کو چھوڑ دیتے ہیں اور آرٹیکل 19A کی طرف جاتے ہیں، یہ ایسے کام نہیں چلنے والا، کام چلے گا تو شروع سے ہی چلے گا۔ آپ آئین کو مانیں گے تو پھر آئین کو سارے کا سارے ہی مانیں گے، اپنی مرضی کے جو آرٹیکلز ہیں ان کو آپ اپنا لیں یا آپ ان کے بہاف پر تو آپ اپنے حقوق مانگنے لگ جائیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ استدعا کیا کہ FIA کے نوٹسز کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور FIA کو گرفتاری، تضحیک اور ہراساں کرنے سے روکا جائے۔ اب تضحیک سے یہ جو تضحیک کا ورڈ ہے کہ اگر وہ اپنے ٹویٹس میں، آپ ان کے ٹویٹس پڑھ سکتے ہیں، سوائے طنز کے کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ تضحیک کر سکتے ہیں وزیر اعظم کی یا وزراء کی یا حکومتوں کی یا اداروں کی، ان کی تضحیک ابصار عالم کر سکتے ہیں، لیکن FIA ابصار عالم کی تضحیک نہیں کر سکتا۔ اس پہ FIA کو روکا جائے کہ وہ تضحیک نہ کرے۔ یہ وہی معاملہ ہوا جیسے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہے کہ وہ جو عدالت میں کھڑے ہو کر بطور وکیل جب وہ بحث کرتے ہیں تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کی عزت نہیں چھوڑتے، کسی کے حوالے سے خاموشی نہیں اختیار کرتے، لیکن جب معاملہ ان کے بارے میں کوئی بات کر دے تو پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آ جاتا ہے یا وہ پھر اس پر توہین عدالت کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر بھی نظر ثانی ہماری عدالتوں نے خیر کرنی ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ درخواست پر جو حتمی فیصلہ ہے اس تک FIA کو جو پٹیشنر ہے ابصار عالم اس کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ بیرسٹر جہانگیر جدون نے یہ بھی کہا کہ FIA کی جانب سے بغیر تاریخ کے جو نوٹسز جاری کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، جبکہ ان کے موکل کے خلاف توہین امیز ٹویٹس پر ایک وکیل نے شکایت درج کروائی ہے اور اس وکیل کو جانتے بھی نہیں ہیں میرے موکل اور نہ ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ تاریخ لکھ کر وجہ بتائے بغیر نوٹسز جاری کرنا اس عدالت کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ ابصار عالم کو جاری کیا گیا FIA کا نوٹس جو ہے وہ معطل کر دے۔ اس کے بعد پھر عدالت نے تفتیشی افسر کو تمام ریکارڈ طلب کرتے ہوئے، جو تفتیشی افسر ہیں ان سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر 7 اپریل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تفتیش میں انٹرفیئر کریں، ہم تفتیش میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اور آپ کے خلاف جو ریکارڈ ہے یا آپ کے خلاف جو الزامات ہیں یا آپ کے خلاف جو ایویڈنس ہے یا جو آپ کے خلاف ثبوت ہیں وہ عدالت طلب کر لیتی ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی فیصلہ FIA نے کرنا ہے، فیصلہ FIA کے تفتیشی افسر نے کرنا ہے۔ آپ کو FIA کے سامنے پیش بھی ہونا پڑے گا، آپ کو FIA کے نوٹسز کا جواب بھی دینا پڑے گا، آپ کو جا کے اپنا موقف بھی دینا پڑے گا، اپنے حق میں آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی دینے پڑیں گے، جو آپ کے خلاف ایلیگیشنز ہیں ان کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر FIA دوسرے فریق کو بھی سنے گا، FIA خود بھی انکوائری کرے گا، FIA دیکھے گا کہ کیا آپ کے ٹویٹس اور جو سائبر کرائم کے لاز ہیں یا جو سیکشنز ہیں یا جو دفعات ہیں، کیا وہ جو کنٹینٹس ہیں ان دفعات پر یا ان جرائم اور اوفینسز کے حوالے سے اس پر آپ کے ٹویٹس پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ انہوں نے قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے اور اس قانون کے مطابق کارروائی میں آپ کو بھی پیش ہونا پڑے گا اور آپ کو بھی ساری چیزیں دینا پڑے گی، جس پر جہانگیر جدون صاحب نے کہا کہ ہم انکوائری کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، ہم FIA کی ٹیم کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ گرفتار کریں، نہ ہماری تصدیق کریں، نہ ہمارے خلاف کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جب تک کہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ شامل تفتیش ہو جائیں، باقی 7 اپریل کو ریکارڈ آ جائے گا، عدالت ریکارڈ دیکھے گی اور اس کے بعد FIA کو جو بھی ڈائریکشن دینی ہوگی عدالت ڈائریکشن دے گی، اور اس کے بعد آپ کی جو درخواست ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ عدالت اس درخواست کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں 7 اپریل کو ابصار عالم کی جو درخواست ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔